نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبی الکریم الامین. اللہ جل شانہ و تم احسانہ کی پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ کا آپ ترجمہ اور مفہوم سماعت فرمائے اور اسی کے ضمن میں ایک دو بات آپ کی خدمت میں 2 منٹس کے اندر کرنی ہے. یہ آیہ کریمہ مومنوں کو اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے خطاب کر کے نازل فرمائی ہے. یعنی یا ایھا الذین آمنوا، یہ الفاظ آپ ذہن میں رکھیں گے. فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. اور صرف اتنی بات نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اس کے بعد فرمایا کہ ان بعد الظن اثم، اور ان میں سے کچھ گمان ایسے ہیں کہ جو گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور عیب لوگوں کے تلاش کرنے میں نہ رہو، لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیب مت بیان کرو. ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ مردار کا گوشت کھائے، مردہ بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ، اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے اس قرآن کریم کی آیہ کریمہ کے اندر مومن کو زندگی گزارنے کے ایسے اصول بتا دیے. اگر ان اصولوں پر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری لڑائیاں ختم ہو جائیں، ہم خود سکون سے رہیں، دوسرے کو سکون سے رہنے دیں. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ نے یہاں پر تو ایسی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. فرمایا کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. بچو اس بات سے اور اللہ سے ڈرو. اللہ جل شانہ و تم احسانہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے. میرے بھائیوں، یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ تم کسی کے عیب جو ہوں ان کو بیان کرو، بلکہ کہا کہ جن لوگوں کے عیب ہیں ان عیب بیان کرنے سے بچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے سامنے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اگر کسی کے اندر وہ عیب موجود ہوں تو پھر بھی ہم وہ بیان کریں، کیا پھر بھی غیبت ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوا اور وضاحت فرمائی میرے آقا نے. فرمایا نہ، اس کے اندر عیب ہو اگر پھر آپ بیان کرو یہی غیبت ہے، اگر عیب نہ ہو تو پھر بہتان ہے، اس کی تو سزا اور ہے. میرے بھائیوں، اب آپ اندازہ کر لیں ہم کہاں تک پہنچے ہیں. سارا دن ہمارا اس بات پر گزرتا ہے، ہماری کوئی فاتحہ خوانی، ہماری کوئی شادی کی مجلس، ہماری کوئی ویسے بیٹھک، ہماری کوئی گیم، ہماری کوئی کھیل کی جگہ، بلکہ یہاں پر کسی جگہ پر آپ بیٹھ رہے اکٹھے ہو کر، اس جگہ پر غیبت کے سوا کچھ نہیں ہو رہا. اللہ کا قرآن کیا ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں اس بات سے بچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا شان نزول کچھ اس طرح اس آیہ کریمہ کا وہ بھی عرض کر دوں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اپنے غلاموں کو ہاتھ لے کر جہاد کی طرف بڑھتے تو ہر 2 مالداروں کے ساتھ ایک غریب کو کر دیتے، وہ ان کی خدمت مدارت کرتا اور جو مالدار ہیں وہ ان کو کھانا اس کو دے دیا کرتے. اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दो मालदार सहाबा के साथ जिहाद की तरफ जब चलने लगे दो, तो उनके साथ आपको लगा दिया। हुआ कुछ यूं के रास्ते में हजरत सलमान की आंख न खुली, सो गए और खाना तैयार न कर सके। उन्होंने खाना तलब किया अपने टाइम पर, हजरत सलमान ने बता दिया कि मेरी आंख लग गई थी। वो गुस्से में हुए और कहने लगे जाओ हुजूर के बावर्ची उसामा के पास। हजरत उसामा के पास गए और कहा कुछ खाने को है। उन्होंने कहा नहीं, खाना तो सब खत्म हो गया। वापस गए और जाके वही बात उन दोनों अशखास को कह दी। उन्होंने हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने, सलमान फारसी के सामने ये बात कही कि ये उसामा ने आज उखल किया है, नाउज़ु बिल्लाह। बस इतनी बात थी। वो दोनों तेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। हुजूर रहमत आलम ने इरशाद फरमाया, वो लोगों तुम्हारे मुंह से गोश्त की स्मेल आ रही है। कहा या रसूल अल्लाह, हमने तो नहीं खाया। तेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, ये वाक़या हुआ है, तुमने गीबत की है। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों और बेटों और बेटियों से इस बात का तकादी हूँ और तकादा करता हूँ कि खुदा के लिए दूसरों के ऐब तलाश करने वाला, दूसरों की गीबत करने वाला, दूसरों की बुराइयां बयान करने वाला कुरान की इस आयत के सरासर खिलाफ करता है। और जो कुरान के खिलाफ करे, अल्लाह के फरमान के खिलाफ करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के खिलाफ करे, अब आप अंदाजा कर ले उसका ठिकाना कहाँ होगा। अपने मुर्दा भाई का गोश्त, ये मुर्दा भाई इसलिए कहा कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मोमिन मोमिन का भाई है, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो अगर कोई किसी दूसरे मुसलमान की गीबत करेगा तो उसका गोश्त खाने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला हमें इस बला से, इस वबा से और इस मुसीबत से, इस परेशानी से हमेशा के लिए नजात अता करे और हमेशा अपने मोमिन भाई के लिए उसके गैर मौजूदगी में अच्छे अल्फाज और उसके लिए दुआ करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।